یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی میں بیماری اور دکھوں کے باوجود اس کا اپنے رب پر یقین ہمیشہ قائم رہا۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ایک شخص آمن کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی مشکلات اور تکلیف کا سامنا کیا، لیکن کبھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ آمن کا بچپن بہت ہی مشکلات میں گزرا۔ اس کا خاندان غریب تھا اور اس کے والدین دن رات محنت کر کے بمشکل گھر کا خرچہ پورا کر پاتے تھے۔ آمن نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا کہ محنت اور صبر کے ساتھ ہی زندگی میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا دل کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ نماز پڑھتا اور دعا کرتا کہ اللہ ان کے حالات کو بہتر کرے۔ ایک دن جب آمن کی عمر تقریباً 10 سال تھی، اس کے والد ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا علاج ممکن نہ ہو سکا، وہ چند دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ آمن کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے صبر اور اللہ پر یقین کا درس دیا۔ اس نے کہا، بیٹا ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمیں کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آمن جوان ہو گیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک مقامی اسکول میں استاد کی نوکری کرنے لگا، لیکن اس کی زندگی میں مشکلات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی والدہ کو کینسر کی بیماری ہوئی۔ آمن کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس نے اپنی والدہ کے علاج کے لیے دن رات محنت کی، اپنی جمع پونجی خرچ کی، لیکن مرض بڑھتا گیا اور چند ماہ بعد اس کی والدہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد آمن کے لیے دنیا جیسے ویران ہو گئی۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ اتنی عبادت اور دعاؤں کے باوجود اللہ نے اس کے والدین کو کیوں اس سے چھین لیا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن اس نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کی۔ اس نے اپنے رب کے فیصلے کو قبول کیا اور اپنی زندگی کو بھرپور سنوارنے کی کوشش کی۔ چند سال بعد جب آمن کی عمر تقریباً 35 سال تھی، اسے اپنے جسم میں کمزوری اور درد محسوس ہونے لگا۔ ابتدا میں اس نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جب تکلیف بڑھنے لگی تو اس نے ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ معائنے کے بعد پتا چلا کہ آمن کو ایک نایاب بیماری ہے جو آہستہ آہستہ اس کے جسم کے تمام پٹھوں کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ سن کر آمن کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ اس کے پاس اب کون ہے جو اس کا خیال رکھے گا۔ اس کا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں تھی، اس کے والدین بھی دنیا میں نہیں تھے۔ اس کی بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کا یقین اللہ پر کبھی کمزور نہیں ہوا۔ آمن نے اپنی بیماری کو اللہ کی طرف ایک آزمائش سمجھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، لیکن اگر یہ میری تقدیر میں ہے تو مجھے صبر اور حوصلہ عطا فرما تاکہ میں اس آزمائش کا مقابلہ کر سکوں۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی بیماری کے باوجود اس نے اپنی نوکری نہیں چھوڑی اور اسکول میں بچوں کو پڑھانے جاتا رہا۔ اس کے طلباء بھی اس کی حالت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اتنی بیماری کے باوجود وہ کس طرح اتنا حوصلہ مند اور مطمئن ہے۔ ایک دن آمن کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا، استاد جی آپ اتنے تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کیوں کرتے ہیں؟ آمن نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اگر اس نے مجھے یہ بیماری دی ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ آمن کی بیماری کے بارے میں جب اس کے ایک پرانے دوست عمر کو پتہ چلا تو وہ فوراً اس سے ملنے آیا۔ عمر نے آمن کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آمن سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تم نے ہمیشہ مشکلات کا سامنا صبر اور حوصلے کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس بار یہ بیماری بہت خطرناک ہے، تمہیں کسی بڑے شہر کے ہسپتال میں علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ آمن نے جواب دیا، عمر میں جانتا ہوں کہ میری بیماری بہت سنگین ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو مجھے شفا دے گا اور اگر نہیں تو میں اس کی مرضی کو قبول کروں گا۔ عمر نے آمن کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماج کی، لیکن آمن کے دل میں اللہ پر اتنا یقین تھا کہ اس نے بڑے شہر میں علاج کرانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اگر اللہ نے میرے لیے شفا لکھ دی ہے تو یہی میرے گاؤں میں بھی مجھے شفا مل جائے گی، اور اگر نہیں تو میں بڑے سے بڑے ہسپتال میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا۔ آمن کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، لیکن اس کا ایمان اور یقین دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے اس آزمائش میں کامیابی دے دے،
اور میرا ایمان ہمیشہ برقرار رکھ۔ اس نے اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ وہ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ اس کی باتوں سے ہر شخص کو حوصلہ ملتا۔ آمن کی حالت کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ بھی حیران ہوئے۔ لوگ اس کی بیماری اور حالت کو دیکھ کر افسوس کرتے، لیکن آمن ہمیشہ انہیں حوصلہ دیتا اور وہ کہتا، میرے دوستو، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم سب کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اس امتحان میں مبتلا کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمن کی بیماری دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کا جسم درد کی شدت سے بے حال ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی راتیں بے خوابی اور تکلیف میں گزرتی تھی، لیکن اس کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر رات بستر پر لیٹے لیٹے بے بسی کے عالم میں اللہ سے التجا کرتا، یا اللہ، تو ہی میری حالت کو بہتر جانتا ہے۔ مجھے اگر شفا دینی ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر موت مقرر ہے تو ایمان کی حالت میں مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ایک رات آمن کو شدت کی تکلیف نے گھیر لیا۔ اس کا پورا جسم جیسے درد کی گرفت میں تھا۔ وہ گرتا ہوا بستر پر لیٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا سر جھکا کر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اس آزمائش میں کامیاب کر دے اور میرے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے، اور اگر یہ تکلیف میرے لیے بہتر ہے تو مجھے صبر عطا فرما، ورنہ مجھے اس درد سے نجات دے دے۔ اسی حالت میں آمن کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خود کو ایک وسیع و عرض باغ میں پایا جہاں ہر طرف روشنی اور خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور پرندے خوشی کے نغمے گا رہے تھے۔ اس منظر نے آمن کے دل کو سکون بخشا۔ اچانک آمن نے دیکھا کہ ایک نورانی ہستی اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس ہستی کی صورت اتنی حسین اور پرنور تھی کہ آمن کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ نورانی ہستی آمن کے قریب آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، آمن، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ تمہارا صبر اور حوصلہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا اور تمہیں شفا عطا کرے گا۔ آمن حیرت سے اس نورانی ہستی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا اللہ نے واقعی میری دعا سن لی ہے؟ کیا میری تکلیف ختم ہو جائے گی؟ نورانی ہستی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ تمہاری صبر اور ایمان کو دیکھ لیا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے لیے ایک امتحان تھی اور تم نے اسے کامیابی کے ساتھ پورا کیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے تمہیں شفا ملے گی۔ آمن کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نورانی ہستی سے کہا، میری دعا تو قبول ہو گئی، لیکن میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھنے سے کیسے سب کچھ ممکن ہے۔ نورانی ہستی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں اللہ نے اس لیے شفا دی ہے کہ تم اس کے بندوں کو اس کے فضل و کرم کی یاد دلاؤ۔ تمہاری کہانی سن کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ساتھ محبت اور یقین پیدا ہوگا۔ اس کے بعد وہ نورانی ہستی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور آمن کے آنکھ کھل گئی۔ اس نے بستر پر اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں پہلے جیسی تکلیف نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ، پیر اور کمر میں وہ درد نہیں تھا جو اس نے مہینوں سے برداشت کیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا وہ حقیقت بن گیا ہے۔ آمن نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا قبول کیا اور میرے ایمان کو مضبوط رکھا۔ تو سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی آمن نے اپنے دوست عمر کو فون کیا اور اسے فوراً آنے کو کہا۔ عمر جب آمن کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آمن پہلے کی طرح کمزور اور نڈھال نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور چہرے پر سکون ہے۔ عمر نے حیرانی سے پوچھا، آمن، کیا تم واقعی ٹھیک ہو گئے ہو؟ آمن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ میری تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم کی بدولت ہے۔ آمن نے اپنے دوست کو رات کی خواب اور نورانی ہستی کی باتیں سنائی۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آمن کو گلے لگا کر کہا، تمہارے ایمان نے سب کچھ ممکن کر دیا۔ اللہ پر تمہارا یقین واقعی بہت مضبوط ہے۔ آمن نے اپنے دوست کو بتایا کہ اب اس کا ارادہ ہے کہ وہ گاؤں کے لوگوں کو اس معجزے کے بارے میں بتائے تاکہ سب اللہ کی رحمت اور اس کے کرم پر یقین کریں۔ اس کے بعد آمن نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور اپنی کہانی سنائی۔ لوگوں نے جب آمن کی حالت کو دیکھا اور اس کی زبانی اس معجزے کو سنا تو اس کے دلوں میں بھی اللہ پر یقین مضبوط ہو گیا۔
اس رات کے بعد آمد کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اس نے اپنی بیماری سے شفا یابی کے بعد خود کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی محبت اور اس پر یقین کا درس بھی دیتا تھا۔ اس کی کہانی گاؤں کے لوگوں کے لیے حوصلہ اور امید کا پیغام بن گئی۔ آمد کی شفا یابی کا یہ معجزہ لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی بن گیا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اس کا یقین اور ایمان مضبوط ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی مشکلات اور تکلیف کا سامنا ہو تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد آمد کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس سے ملنے آتے اور اس کی باتیں سنتے۔ آمد ہر ایک سے یہی کہتا، اللہ پر یقین کبھی مت کھونا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کی حالت جانتا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ آمد کی زندگی ایک روشن مثال بن گئی۔ صبر، حوصلہ اور اللہ پر یقین سے بڑی مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بھی ہم آزمائشوں سے گزرے ہوں تو ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اس سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اور وہ جب بھی دیتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات اور تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، صبر کریں اور ہمیشہ اپنے رب کی رحمت سے پر امید رہیں۔ یقیناً اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا کرتا ہے۔